بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مولانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج 5 فروری 2023 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ ایف آئی آر جو شیخ رشید صاحب کے خلاف درج ہوئی اور اس ایف آئی آر پہ کورٹ نے کیا کیا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے شیخ رشید صاحب کے خلاف جو تھانہ پارہ میں درج کی گئی، وہ ایف آئی آر کا سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ڈویژنل عہدیدار کی طرف سے، اور اس ایف آئی آر میں جو الزام لگایا گیا ہے وہ یہ ہے، جس میں شیخ رشید کی وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کی گئی گفتگو کا حوالہ ہے، جس میں کہ انہوں نے اس ایلیگیشن کو انڈورس کیا جو عمران خان صاحب نے لگایا تھا کہ جی مجھے آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کسی کالعدم تنظیم کے ذریعے میری اسیسینیشن کرانا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہے۔ تو وہی بات جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے کی کہ اس طرح جو ہے وہ کچھ آصف زرداری صاحب جو ہمارے سابق صدر پاکستان بھی ہیں، وہ عمران خان صاحب کو قتل کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس پہ جو ایف آئی آر کے مدعی ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ شیخ رشید صاحب نے یہ صدر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ من گھڑت اور بے بنیاد سازش کا الزام لگایا ہے، اور یہ پی 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 اور پی ٹی آئی میں تصادم اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ملک کا امن و امان خراب ہو سکے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اب اس اپلیکیشن پر جو ڈویژنل عہدیدار کی طرف سے دی گئی، پولیس نے مقدمہ درج کیا تھانہ پارہ میں، جس میں سیکشن 120 بی، 153 اے اور 505 یہ تعزیرات پاکستان کی 3 دفعات کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اب اس پہ آگے کورٹ نے کیا کیا اس پہ بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ دفعات کو سمجھ لیں کہ یہ دفعات کیا ہے۔ اب جہاں تک 120 بی کا تعلق ہے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، بلکہ میں اس کا اردو مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ وہ لوگ جو عام لوگ ہیں وہ ان کو بھی سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ بنیادی طور پر 120 ہے، یعنی کسی سازش مجرمانہ کی سزا۔ اب اس سے پہلے سازش مجرمانہ کی جو تعریف ہے وہ 120 اے سیکشن میں کی گئی ہے کہ کوئی شخص یا ایک سے دو یا دو سے زیادہ اشخاص کوئی فعل ناجائز کرتے ہیں یا اس کی کرنے کی کوئی سازش کرتے ہیں جو کسی جرم کے ارتکاب کے لیے ہو، تو وہ سازش مجرمانہ ہوگی۔ اور جہاں تک 120 بی کا تعلق ہے، اس میں پھر سازش مجرمانہ کی سزا ہے، تو جس کی سزا موت، عمر قید یا 2 سال یا اس سے زیادہ، اور اس میں پھر جو ہے کوئی جرمانہ بھی ہے، دونوں سزائیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جو لگایا گیا وہ ہے سیکشن پہ 153 اے۔ اب 153 اے بنیادی طور پر یہ ہے، وہ بھی اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تعزیرات پاکستان کا، کہ کوئی شخص مختلف فرقوں میں اگر دشمنی بڑھاتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے، زبانی، تحریری، اشارے سے، نمونوں سے یا کسی اور طریقے سے مختلف علاقہ کے گروپوں، ذاتوں یا جماعتوں کے درمیان دشمنی، نفرت یا بدخواہی کے جذبات کو فروغ دیتا ہے یا شے دیتا ہے یا اس کا شے دینے کا اقدام کرتا ہے، تو یہ دفعہ 153 اے جو ہے اس پہ اطلاق ہوگا اس شخص پہ جو ایسا جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دفعہ 505 جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بیانات جو عام طور پر پبلک کو فساد کی طرف مائل کرتے ہوں، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے، اور پھر آگے اس کی یہ کہ کوئی شخص بیان، افواہ یا خبر دے کہ جی کہ وہ پاکستان کی بری، بحری یا فضائی افواج کے کوئی افسر، سپاہی یا کسی سے بغاوت کرائے یا اس طرح کی اور کوشش کرے، تحریک کرے کہ وہ اپنا فرض ادا کرنے میں غفلت کریں یا فرض ادا نہ کریں، تو یہ جرم جو ہے یہ 505 کے تحت جو ہے اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، ایسے شخص کے خلاف جو ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب جہاں تک شیخ رشید صاحب کی ایف آئی آر، میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ اس ایف آئی آر میں جو الزام لگایا گیا وہ صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قتل کرانا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک سازش تیار کی ہے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی جاتی کہ جناب آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم حکومت میں ہیں اور آپ اس پاکستان میں ایک مقبول سیاسی پارٹی کے رہنما ہیں، ہم آپ کو ہر قسمی آپ پروٹیکشن دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی اضافی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ کرنے کی بجائے حکومت سے
حکومت کی طرف سے وہ لوگ جو اس پہ گفتگو کر رہے تھے ان کے خلاف ایف آئی آر کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اب شیخ رشید صاحب کے خلاف یہ صرف ایک ایف آئی آر نہیں درج کی گئی، ان کے خلاف ایک ایف آئی آر مری میں درج کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کراچی کے ایک تھانے میں بھی درج کر دی گئی، جس میں کراچی سے بھی پولیس آئی اور انہوں نے آ کے ٹرانزٹ ریمانڈ لینے کی کوشش کی، لیکن کورٹ نے اس ٹرانزٹ ریمانڈ کی جو اپلیکیشن تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، اور سندھ پولیس کو ٹرانزٹ ریمانڈ کی اجازت نہیں دی، اور شیخ رشید صاحب کو کل یعنی 4 تاریخ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. کل ہی ان کی بیل اپلیکیشن بھی دائر ہوگی، اور بیل اپلیکیشن جو ہے اس کی سماعت صبح ہے. اب اس میں 2 باتیں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں تک فواد چودھری صاحب کا کیس کا تعلق ہے، تو فواد چودھری صاحب کے کیس کے سلسلے میں بھی پہلے 2 دن کا ریمانڈ دیا گیا، لیکن پھر اس ریمانڈ کو پولیس نے چیلنج کیا، اور اسلام آباد کے جو سیشن جج صاحب تھے انہوں نے وہ اپلیکیشن یا وہ جو ریویژن تھی پولیس کی طرف سے اس کو منظور کیا، اور دوبارہ سے پھر مجسٹریٹ نے 2 دن کا فواد چودھری صاحب کا ریمانڈ دیا. تو اس کیس میں بھی لگتا یہی ہے کہ شاید پولیس کی طرف سے اس آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا کہ، اور شاید شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو مطلب مزید کوشش کی جائے گی کہ وہ جیل میں رہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا پولیس کی طرف سے اور شیخ رشید صاحب جو ہے ان کی کل درخواست ضمانت کی سماعت ہو جاتی ہے، تو میں چونکہ ایک کیس عدالت میں پینڈنگ ہے اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن ایک قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ہے، اگر اس الزام کو سامنے رکھا جائے اور ایف آئی آر کو دیکھا جائے اور وہ دفعات اگر ان کی تعریف کو دیکھا جائے، تو شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ بڑا فٹ کیس بنتا ہے بیل کے حوالے سے. تو امید یہی ہے کہ ان کی بیل جو ہے اس میں ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جس پہ عام طور پر آج اس طرح بات نہیں کی گئی ہمارے میڈیا کے لوگوں کی طرف سے، آج 5 فروری ہے، اور 5 فروری جو ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر ہے. تو حکومت پاکستان ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ جی کشمیر جو ہے اس کو دنیا کی سب سے مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں، انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اب اس گورنمنٹ کے آنے سے پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں وہ بھی ویسے ہی عروج پر ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر میں انڈین گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. جو حال وہی حال یہاں پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا 25 مئی کو جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور ان کے عہدیداران کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ہزاروں ایف آئی آر درج ہوئیں، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بہت سے لوگوں کے خلاف ڈیٹینشن آرڈر جو ہیں وہ بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے آئے، بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا، کچھ اپنے بیچاروں نے جیل میں اپنی وہ دن بھی پورے کیے. تو ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان میں بھی آپ نے وہی حال کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بھونڈا مذاق ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور مذاق وہ بھی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی آل پارٹیز کانفرنس، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم عمران خان صاحب کو بھی بلائیں گے، اور بلکہ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے تو اس شخص کو بھی بلایا جو مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ واقعی عمران خان صاحب آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں، آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں، آپ ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تو وہ مطلب ہے سیاسی کارکنان، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو میڈیا سے وابستہ تھے اور ان کا خیال آپ کے خیال سے مختلف تھا، یا ان کی سوچ آپ کے خیال سے مختلف تھی، جیسا کہ ارشد شریف صاحب تھے، عمران ریاض صاحب ہیں وہ ہیں، یا اور اس طرح کے بہت سمی ابراہیم صاحب ہیں، معاد اظہر وہ گمن صاحب اور بہت سے صحافی. تو آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ تو بالآخر اس حد تک مجبور ہو گئے کہ یہ ملک چھوڑ کے انہیں جانا پڑا، اور کینیا میں ان کی المناک شہادت جو ہے وہ بھی ہوئی. تو آپ یا تو یہ نیریٹو چینج کر لیں کہ جی یہ یوم یکجہتی کشمیر، اور پھر وہ بھی اس بنیاد پر کہ وہاں کے لوگوں کے انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، وہی کام آپ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ آپ کے ان غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر آئینی اقدامات میں برابر آپ کا ساتھ دے رہی ہے. پولیس آفیسرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، وہ کسی نہ سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، اور نہ ہی وہ کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پہ
عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ ہاں کوئی شخص قانون شکنی کرتا ہے تو وہاں جو ہے وہ پولیس کو بالکل اپنا رول پلے کرنا چاہیے، ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے، لیکن اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کا ایک مخالف جو ہے جو ان کے خلاف بات کرتا ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کرو، اس کو پکڑو بھی، اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کرو اور اس کو مارو پیٹو بھی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ الزام عائد کیا کہ ان پہ ٹارچر کیا گیا ہے۔ یہی بات عمران ریاض صاحب کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی اور ان کو یعنی جس حد تک وہ ٹارچر کر سکتے تھے وہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ وہ اپنا زبان بند رکھیں۔ تو حکومت پاکستان جو ہے اس وقت جو پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخص کے اعلی کار نہ بنے، بلکہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ہاں جب یہ آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری ہوگی تو پھر انگلی نہیں اٹھے گی، جیسے الیکشن کمیشن کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، پولیس کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے، بلکہ وہ جو خیبر پختونخوا میں مقدمہ درج ہوا ہے، شاندانہ گلزار پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ایم این اے بھی رہی ہیں، تو انہوں نے تو انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو ایک لیٹر بھی لکھا کہ جی مجھے ایسے ایسے ہراساں کیا جا رہا ہے، اور تو یہ ساری چیزیں ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔